بابا جی سے بھی میری گزارش ہوگی دعا کیجئے گا، چونکہ ہمارے بہت ہی خوبصورت بھائی عزادار مولا کے بڑے عظیم جناب اسیر حسین صاحب جو کچھ دن پہلے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، تو دعا کیجئے کہ ذکر کا صدقہ مالک ہمارے عزادار بھائی کے درجات بلند فرمائے، اور بھی جتنے مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ جناب سید محمد عباس رضوی صاحب ہو گیا نا، اعلان کر دیتا ہے نا، اعلان ہو گیا نا، تیرا اعلان ہو گیا۔ پاسپورٹ پڑھ کے بھی کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم الولا و برحمت صفا و نشف الخطا و انکتر رجا و زکت الحاظ و منعت السماء و انت المستعان الیک المشتقى و علیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرات خیر لک من الاولی فلسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ صلوات پڑھئے بلند اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی اور بالخصوص برادر عزیز مولا کے ذاکر مولا کے زوار جناب اسیر حسین صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ذاکر سرکار ابو طالب جناب حبیب رضا صاحب کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے، ان کی نسلوں میں یہ ذکر جاری و ساری رہے، آپ حاضرین کی دعائیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی صف ادا اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات
کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے اس تالاسہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے ظہور کا اعلان کر کے کائنات کو سمجھائے کہ یہ گھر کل بھی ابو طالب کا تھا آج بھی مختصر سا وقت چونکہ میرے برادر عزیز ہی ہیں میرے جناب علی عمران جعفری صاحب بھی ممبر کی بارگاہ میں موجود ہیں اور پڑھنے والوں کا ایک طویل کاروان ابھی موجود ہے جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر خطاب فرمانا ہے اور ذاکرین کے لیے ایک دن ہوتا ہے سال کے بعد جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم عزادار بھی ہیں اس میں آپ کی شرکت آپ کی حاضری جوک در جوک رہی بات یہ کہ آپ کو مجلس میں آنے کا ثواب کیا ہے تو میں ایک فکرے میں عرض کر دیتا ہوں پھر دو فکرے سرکار ابو طالب کی فضیلت کے چند مصرے اور میں آپ کو سلام کر جاؤں گا اور اللہ کے ساتھ خطاب فرمائیں گے مجلس اعضاء میں آنے کا ثواب چونکہ آپ یہاں صلوات بھی پڑھتے ہیں نعرہ بھی لگاتے ہیں سرکار رسالت پناہ نے معراج کے سفر میں بارش کے قطروں کا حساب کرنے والے فرشتے سے پوچھا تھا کہ تو ہر قطرے کا حساب رکھتا ہے کون سا قطرہ خوشبو کا باعث بنا کون سا بدبو کا باعث بنا کون سا گندگی میں گرا کون سا مرغزار میں گرا کس نے گل کھلائے کس نے خوشبو میں اضافہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا حساب تو نہیں کر سکتا تو اس فرشتے نے عرض کی جی یا رسول اللہ جب لوگ آپ پر اور آپ کی حال پر درود پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب کا حساب مجھ سے نہیں ہوتا جی آپ سلامت ہیں آپ کی زندگی یا آپ صلوات بھی پڑھتے ہیں چونکہ سرکار ابو طالب کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس ہے ایک بات میں واضح کر دوں اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ سرکار کیسے شہید ہوئے مسائل تو نہیں میں پڑھ رہا ہوں تو یہ شہادت ضروری نہیں ہے کہ قتل ہونے سے ہوتی ہے ضروری نہیں کہ زہر ملے تو پھر شہادت ہو جس کی شہادت ہو اسے شہید کہتے ہیں اور قرآن پاک کے پہلے 2 صفوں پر ساری قرآن چھاپنے والی کمپنیوں نے اللہ کے نام لکھے ان ناموں میں اللہ کا ایک نام ہے شہید اللہ کے ان ناموں میں ایک نام ہے شہید شہید کے معنی ہوتے ہیں وہ گواہ جسے جسم کی ضرورت نہ ہو جی آپ سلامت ہیں بڑی مہربانی آپ نے بڑا اچھا سن لیا میرا حصہ مل گیا شہید کے معنی ہے وہ گواہ جسے جسم کی ضرورت نہ ہو اور وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہو اسے شہید کہتے ہیں مطلقاً شہید اللہ ہے اور پھر وہ اپنی راہ میں جانے والوں کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے ابو طالب اس لیے شہید ہے کہ ابو طالب وہ واحد ہستی ہے جس نے اپنے بیٹوں کے قدموں سے اللہ کی طرف جانے والے راستے ہموار کیے ہیں آپ سلامت رہیں بڑا اچھا آپ نے سنا مل کے بولو حیدری سرکار ابو طالب کے فضائل
ایمان تو میں پڑھتا ہی نہیں، شاعر مجلس میں موجود ہے، ایمان سرکار کا میں نہیں پڑھتا، میں ثابت نہیں کرتا کہ سرکار کا ایمان یہ ہے۔ اور اگر کوئی سرکار کے ایمان کا مقام سمجھنا چاہتا ہے، فکرہ میں ایک کہوں گا، سارے بندے بول پڑے، سرکار ابو طالب کے ایمان کا مقام یہ ہے کہ جو ابو طالب کے بیٹے پر ایمان نہ رکھے اس سے بڑا بے ایمان کوئی ہے ہی مل کے بولو حیدری جی آپ سلامت بڑا اچھا جی بہت اچھا آپ نے سنا۔ اب چونکہ سرکار کی ایک حدیث ہے، ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں اور ایک روایت پڑھ کے چند مصرے پھر سلام مصائب بھی پڑھیں گے علی عمران صاحب۔ چونکہ سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَىٰ نُوحًا فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ سرکار جب بھی علی مولا کے فضائل پڑھتے تھے تو صرف علی نہیں کہتے تھے، علی ابن ابی طالب کہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا سرکار آپ صرف علی بھی کہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کس کے فضائل پڑھ رہے ہیں، آپ یقیناً ہر بار علی مولا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ علی ابن ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں کائنات کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ سارے فضائل میراث ہیں ابو طالب۔ سلامت رہے زندگی ہے، مل کے بولو جی، مل کے بولو حیدری جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے ہیں میراث ہے سرکار ابو طالب کی، ورثہ ہے ضمیر اللہ سے یہ۔ اچھا وراثت بھی سمجھ لیں، وراثت آپ کیا ہے، وراثت کسے کہتے ہیں؟ ملکیت نہیں ڈاکٹر صاحب، وراثت۔ جتنے بھی علی بادشاہ کے فضائل ہیں نا نقوی صاحب، وہ ملکیت نہیں ہے، وہ وراثت۔ ملکیت اسے کہتے علی عمران جو بندہ قیمتاً خریدے، وہ ناصف ملکیت، اور وراثت اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔ سارے لانے والے بندے کو میں تو یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ہوگا، لیکن ذرا کم ہوگا، جو بولے گا اس ذرا زیادہ ثواب ہوگا۔ توجہ سے سوال فرمائیے گا۔ جب سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو جنت علی کی ملکیت نہیں ہے، جنت علی کی وراثت ہے۔ وراثت اسے کہتا ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ اگر باپ کی طرف سے جنت ملتی ہے تو پھر مانو جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ یہ میرے دائیں طرف والے محسن، میرا تھوڑی توجہ، جنت سرکار امین سے پہلے سرکار ابو طالب کے پاس ہے۔ اب یہ ابو طالب کو نیت ہے، نام نہیں ہے، نام عمران ہے، کنیت ابو طالب۔ سرکار ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے۔ ویسے تو اس گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس حویلی کے لیے لفظ چھوٹا ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہم الفاظ کے زندان کے قیدی ہیں، اس کے اسیر ہیں، اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ اظہاریہ ہوتا ہی ایسے، لفظ کہیں گے تو کچھ اظہار ہوگا، لفظ نہیں کہیں گے تو اظہار کیسے ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا نہیں، بندہ اعلان نہ کرنے کی وجہ سے چڑھ گئے کہ میرے لفظ نہیں پہنچیں گے تو کیسے بات پہنچے گی؟ تو ہر بندہ اپنے لفظ کہنا چاہتا ہے، اور میرے مولا کا فرمان بھی ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر مرد جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، وہ کلام کرتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون ہے۔
ہر مرد اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا. عصمت میں فکرہ اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں, اگر ممبر کی تاریخ میں علی عمران کسی اور نے ترابی صاحب کہا تو داد میرا حق نہیں بنتا. ہر مرد اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. بتاؤں ابو طالب کیسے مرد ہیں؟ ابو طالب وہ مرد ہیں جس کی زبان کے نیچے اسم محمد چھپا ہوا ہے. بلکہ بولو حیدری. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سنا. البارو مخبوءً تحت لسانی. اور پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا, اور جو تقی کو مانے وہی متقی ہوتا ہے. بیٹے دیکھ میری طرف, چاند میری طرف دیکھ, جو تقی کو مانے وہی متقی ہوتا ہے. بھئی توجہ, اختیار ہے سرکار ابو طالب پڑھ رہا ہوں ایک فکرے میں نے چپ بندوں کے چہرے کی زیارت کی ہے, اور میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کے بیٹوں کے ذکر سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ہیں. بندے اپنی ساری دولت اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھا سکتے. ابو طالب اس شجاع کو کہتے ہیں جو ایک ہتھیلی پہ شہر علم اٹھاتا ہے, دوسری پہ دروازہ اٹھا لیتا ہے. جس کی ایک ہتھیلی پہ شہر علم, پھر کے بولو حیدری. جس کے ایک ہاتھ پہ علم کا شہر ہے, دوسرے ہاتھ پہ علم کا دروازہ. یہ دروازہ کھولتے بھی ابو طالب ہے, یہ دروازہ بند بھی ابو طالب ہے. اس دروازے پہ مکمل اختیار ہے سرکار ابو طالب کا. اب مصرے سنیں, باتیں ہو گئیں, اتنا وقت ہی نہیں ہے, زیادہ پڑھ گیا ہوں. 2 مصرے سن لیں پہلے. کون ابو طالب؟ دے سو پانی دو, پانی دو, پانی دو, پانی خیر پی, پانی پی, یہ تھے انہیں پانی پینا ہے. بلکہ بولو حیدری. کون سرکار ابو طالب؟ بس سلام کر رہے ہیں آپ, اجازت ہے نا جی. کون ابو طالب؟ 2 زانو ہیں سرکار ابو طالب. جیسے ہر بھائی جان میری طرف, جیسے ہر باپ کے 2 زانو ہوتے ہیں, کیا کہنے وہ بیٹوں کو زانوں پہ بٹھا لیں. اتنا بڑا کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھا کسی بندے نے اوپر والے ہونٹ کو نچلے ہونٹ کا اسیر بنا رکھا ہے, اسے رہائی دلانے لگا ہوں. ابو طالب اس باپ کو کہتے ہیں کہ نبوت مکمل جوان ہو کر بھی جس کی گود میں بیٹھ جائے. کیا کہتے ہیں آپ کے سلام؟ نبوت مکمل جوان ہو کر بھی جس کی گود میں بیٹھ جائے. واہ واہ سبحان اللہ. ایک زانو پہ کیا کہنے سبحان اللہ. ایک زانو پر ولایت, ایک زانو پر ولایت, دوسرے پر بھی ولایت. کیا کہنے بے شک. ایک زانو پر ولایت, دوسرے زانوں پر بھی ولایت. پالان کے منبر سے مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس سے پہلے ابو طالب نے گود میں بٹھا کر دونوں ولی اعلان کیا تھا, یہ بھی مولا ہے, سلامت رہے, یہ بھی مولا ہے. پالان کے منبر سے پہلے جس کی آغوش سے اعلان ولایت ہو, اس بادشاہ کو سرکار ابو طالب کہتے ہیں. کون ابو طالب کو؟ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں. بیٹے بولو ذرا, سامنے جو بیٹھے ہو, جس کے بیٹے
खुदा के लहजे में बोलते हैं। वो किसके लहजे में बोलता है? आप तो सुनेंगे मिश्रा। वो जिसके बेटे खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो किसके लहजे में बोलता है? बंदों को एतराज है तो एतराज रहे, बंदों को एतराज है तो एतराज रहे। मैं किसी का एतराज तो दूर करने भी नहीं आया और एतराज करने भी नहीं आया। बंदे अगर कहते हैं कि मोहम्मद महराज में अल्लाह से मिले थे तो हम मान लेते हैं। अगर बंदे कहते हैं कि मोहम्मद महराज में अल्लाह से मिले थे तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे अकीदे में अल्लाह का जिस्म नहीं है। लोग कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, चुप बंदा मजलिस में मौजूद ही नहीं। लोग कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं कहता हूँ जब जुबान से निकल गया क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर अपनी बात पे पक्का रहे। फिर क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हो उसे अल्लाह मान ले। शाबाश, जी आप सलामत जिंदगी हो, आप सलामत हैं। जनाबे अल्लामा अली नासर अल हुसैनी साहब ज़ेब मिंबर हो गए। मुझे, मैं अब ऐलान नहीं कर रहा, ठीक है, बस अब तो वक्त और मुख्तसर हो गया। तवज्जो फरमाइए। वो जिसके बेटे खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो जिसके बेटे खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो किसके लहजे में बोलता है? क्या खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या पढ़ूं यार? वो जिसके बेटे खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो किसके लहजे में बोलता है? वो जिसकी गोदी में पलने वाले खुदा के पर्दे में बोलते हैं, वो किसके पर्दे में बोलते हैं? ये पिछले हज़रात मेरा साथ देंगे, हाथ तो उठाएंगे, ताईद तो करेंगे। वो जिसके बेटे खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो किसके लहजे में बोलता है? वो जिसकी गोदी में पलने वाले खुदा के पर्दे में बोलते हैं, वो किसके पर्दे में बोलता है? उन्हीं को ज़ेबा है, उसको सजदा वही करेंगे। हमारे इदराक में तो अल्लाह नहीं आता ना, हमारे शऊर में तो अल्लाह नहीं आता ना। अबू तालिब की गोद में बैठे हुए वली जब कह दे वो है तो फिर है। उन्हीं को ज़ेबा है, उसको सजदा वही करेंगे। हम उनके सजदे को अपना मसजूद जानते हैं। अगला सुनने के बाद मैं देखूंगा शिया सुन्नी बोलते हैं कि नहीं बोलते। उन्हीं को ज़ेबा है, उसको सजदा वही करेंगे। हम उनके सजदे को अपना मसजूद जानते हैं। दलील वहदत अली का बाबा के उनके जिस्म और जमाल से हम खुदा को मौजूद जानते हैं। मैं उस पर लिखूं तो कैसे लिखूं? वो जिसकी आगोश को मोहम्मद मकाम महमूद जानते हैं। मैं उस पर लिखूं तो कैसे लिखूं? वो जिसकी आगोश को मोहम्मद मकाम महमूद जानते। सलाम कर रहा हूं मैं आपको। उसी का मिंबर, उसी का मिंबर, उसी का मिंबर, उसी का मिंबर, उसी का खुतबा, उसी की दावत, उसी का दावा। दलील भी वो, वकील भी वो, फजीलतों का वो सिलसिला है। मैं किसको किससे बुलंद लिखूं? यतीम भी वो, कफील भी वो, और शहर हिकमत का बाप भी है, वो बाब हिकमत का बाप भी है, वो शहर भी है, वसील भी वो। यही है बेहतर मैं डूब जाऊं कि हैरतों का बिखरता पानी तो मेरे सर तक पहुंच रहा है। मैं एक महराज को ही देखूं तो उसके घर से निकल के रास्ता उसी के घर तक पहुंच। जी बहुत सब भाई, दो बड़े खूबसूरत नाम मेंबर पे मौजूद अली इमरान जाफरी साहब, खतीब बेबदल किबला अली नासर हुसैनी साहब, और बड़े प्यारे नाम जाकरी के मेंबर पे मौजूद लाहौर से बड़े खूबसूरत जाकर ताहिर अब्बास साहब, और नन्ना जाकर अली हसन हैदरी साहब, जनाब हबीब रजा हैदरी साहब के शागिर्द खास बहुत ही प्यारा जाकर वो भी मेंबर पे मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी अपने वक्त पे हाजिर होकर बादशाह की बारगाह में अपना सजदा जिक्र पेश करेंगे। ये 20 जनवरी चुंगी अमर सद्दू